ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس مبارک مجلس میں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما رہے ہیں میں مسلم شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں اس حدیث کے راوی سیدنا امام العادلین امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے صحابہ کی پوری جماعت کے ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت خدمت میں حاضر تھے یہ جو آپ نے علماء سے سنا ہے نا کہ ساری دنیا کے ساری امت کے اولیاء مل کر کسی ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے اس میں یہ راز ہے کہ صحابہ ہر وقت اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر رہتے تھے یہ شرف امت میں سے کسی کو اب حاصل نہیں ہو سکتا صحابیت ختم میرا ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھا کرو نبی پاک آئے تو نبوت ختم تشریف لے گئے تو صحابیت ختم اب کوئی قیمت ڈالا کرو نا
یہ چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہوتی ہے، اس میں ذرا غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی پاک کے تشریف لانے سے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اور حضور کے تشریف لے جانے سے صحابیت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب نبی کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا، اور نبی کے بعد اب کوئی صحابی نہیں ہو سکتا۔ پھر کس کا انتظار ہے؟ قیامت کا۔ یہ اس وقت آیت نازل ہوئی تھی، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، قیامت قریب آ گئی۔ میں اپنے ذوق کی ایک بات کہہ لوں، ان کا آنا حشر سے کچھ کم نہ تھا، اور جب پلٹے قیامت اٹھا گئے۔ الحمدللہ الحمدللہ، آپ باذوق ہیں۔ کچھ روحیں ابھی بھی سوئی ہوئی ہیں، ابھی تک بیدار نہیں ہوئی، ہوتا ہے ایسا۔ بہرکیف اتنا میں ضرور چاہتا ہوں کہ اس مسجد کی حال کے اندر جو آئے نا، وہ صاحب حال ہی ہونا چاہیے۔ اس کو بے حال نہیں ہونا چاہیے۔ حضور کی مجلس لگی ہے، سرکار تشریف فرمائے، فرشتوں کا سردار آ گیا، آیا بشری لباس میں، انسانی لباس میں۔ جبریل امین آ گئے، سدرہ چھوڑ کر آ گئے، اور یہ ہر نبی کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، لیکن پیغام پہنچانے کے لیے میرے نبی کے پاس بھی آتے ہیں وہی لاد کر، لیکن آج یہ پیغام پہنچانے کے لیے نہیں، آج سائل بن کر آئے۔ یہ شان ہے میرے نبی کی کہ فرشتوں کا سردار بھی آ رہا ہے، کیا بن کر؟ اور انسانی لباس میں آیا ہے، بشر۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، اذ طلع علینا رجل، رجل اس مرد کو کہتے ہیں۔ فرشتے نہ عورت ہے نہ مرد ہے، نہ نر ہے نہ مادہ ہے، لیکن جب اس جہان میں آئیں گے تو پھر مرد کی شکل میں آئیں گے۔ عورتوں کو سمجھ لینا چاہیے، مردوں کو ہم پر فوقیت حاصل ہے۔ کوئی عورت نبوت کے مقام پر نہیں پہنچ سکی، کوئی عورت اذان نہیں کہہ سکتی، کوئی عورت خطبہ نہیں دے سکتی، کوئی عورت جماعت نہیں کرا سکتی۔ یہ مردوں کو فضیلت حاصل ہے۔ لیکن مرد ہو، مرد وہ ہوتا ہے جو مردوں والے کام کرتا ہے۔ سرداری کا ہونا تو یہ تو علامت نہیں کہ یہ مرد ہے، مردوں والا کام کرے تو وہ مرد ہے۔ وہ صحابہ کر گئے، شکم پر پتھر باندھ کر بھی جہاد کیا ہے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے جہاد کیا ہے، گرمی کی شدت ہے تلوار نہیں ہے جہاد کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتا ہے، اذ طلع علینا رجل۔ بھائی اگر یہ حدیث کافی طویل ہے، اس جمعے کو ختم نہ ہوئی، اگر ہم نہ ختم ہوئے تو انشاءاللہ اگلے جمعے کو ختم کر لیں گے۔ یہ تو اس کا اپنا نظام ہے، وہ چلا رہا ہے۔ یہ ہستی کا نظام ایک ہی چلانے والا ہے، اور یہی توحید ہے، ایک جاننا اور ایک ماننا، یہ توحید ہے۔ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں جانتے کہ وہ معبود کوئی اور بھی ہے، اور کسی کو نہیں مانتے کوئی معبود اور بھی ہے، اس لیے کوئی ہے ہی نہیں، بس ایک ہی ہے۔ اللہ، دعا کیا کرو، دعا کیا کرو، اس کلمے پر خاتمہ ہو۔ ہم کلمہ کہتے ہیں، ہماری اپنی زبان ہے، ہم پنجابی ہیں، اجمی ہیں، اصل لفظ کالے ماہ ہے، کالے ماہ، کاف پر زبر، لام کے نیچے زیر، کالے ماہ، کلمہ نہیں ہے، لیکن ہم کلمہ کہتے ہیں۔ ہم نے گاڑی اپنی چلائی ہوئی ہے، بس چل رہی ہے اللہ کے فضل سے، بغیر تیل کے ہی، بغیر روٹ پرمٹ کے چل رہی ہے۔ نہ قرآن پڑھا ہے، نہ سیکھا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ عمل کیا ہے، چل رہی ہے گاڑی۔
مسائل آئیں گے انشاءاللہ بڑی جامع یہ، بلکہ امام قرطبی ہمارے ایک بڑے بڑے عالم گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ شریعت کے سارے احکام کا نچوڑ اس حدیث میں آئے، اس کو ام السنہ کہنا چاہیے، ام السنہ۔ اور جس طرح سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہتے ہیں، قرآن کے سارے مسائل سورہ فاتحہ میں ہے، اس طرح احادیث میں جتنے پھیلے ہوئے احکام ہیں وہ سارے اس حدیث میں ہیں۔ اور اس کتاب کی یہ پہلی حدیث ہے، آج میں شروع کرنے لگا ہوں، زندگی کا تو پتہ نہیں ہے، پچھلا پیر ہے، سورج بالکل زرد ہو چکا ہے، ڈوبنے کے قریب ہے، لیکن آج ہم بسم اللہ کر رہے ہیں، سب کچھ اس کے صبر۔ یاد رکھ رہے میرے دوست، بس یہی باتیں سننے کے لیے آپ آتے ہیں نا، یاد رکھ لیں میرے دوست میں کیا کہنے والا ہوں، کاش کہ یہ میری باتیں کچھ قیمتی اگر آپ کو لگے تو لکھ لیا کرو۔ منزل پر پہنچنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، آئی بات سمجھ میں کہ نہیں؟ منزل پر پہنچنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، منزل کی طرف چلتے رہنا ہمارا، جو قدم اٹھے یار کی طرف اٹھے، اور وہ ایسا کریم ہے کہ منزل پر تو نہیں پہنچا اور وقت ختم ہو گیا، اس کی رحمت تجھے خود اٹھا کر لے جائے گی۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے من اتانی یمشی اتیتو ہرولۃ، جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ یہ ہے میرا رب جس کو ہم نے پہچانا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ آنے والا آیا، اتنا ہی قد تھا جتنا عام قد ہوتا ہے انسان کا، کوئی زیادہ قداور، کوئی 10-20 فٹ کے قداور نہیں تھے نا۔ اس طالع علینا رجل، ایک شخص آیا۔ اے بھائی جو مجمع میں جمائی لیتے ہو نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیزار بیٹھا ہے، وضو تازہ کر لینا چاہیے، نیند پوری کر کے آنی چاہیے، معدے پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، یہ سارے احکام ہیں۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ اپنے ہاتھوں پر باز بٹھاتے ہیں، باز شکار کرنے کے لیے چھوڑتے ہیں، اس کو پہلے مشق کراتے ہیں، کتنے ہفتے تاریک کمرے میں، اندھے کمرے میں رکھتے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں دیتے، سونے نہیں دیتے، باری باری اس پر غلام مقرر ہوتے، اس کو جگاتے رہو، بھوکا رہے تاکہ اپنے مالک کو پہچان جائے۔ میں تمہیں بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں، یہ میری نہیں، یہ روح البیان میں لکھا ہوا ہے، تفسیر میں لکھا ہوا ہے۔ بعض کو پہلے یہ مشق کرائی جاتی ہے، بھوکا رہے، نیند پوری نہ کرے، سونے ہی نہ دو، جب اونگے مارو اس کو، جاگ بھائی جاگ، تیری منزل بڑی دور ہے، تو نے بادشاہ کی دربار میں جانا ہے، اس کا ہاتھ تیرا منتظر ہے، بات سمجھو، دل میں بٹھاؤ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ بھینس تو نہیں کہ کھاتی رہی کھاتی رہے، بیٹھی رہے کھاتی رہے، انسان ہے۔ اپنی منزل کی تلاش کرو اور رفتار تیز کرو، وقت جلدی گزر رہا ہے۔ فرماتے کہ آنے والے کے بال بہت زیادہ سیاہ تھے، جوان تھا نا، اور لباس بہت زیادہ سفید تھا۔ اے رنگ برنگے جو نمازی مجھے نظر آتے ہیں نا، مجھے بات پسند نہیں ہے، کم از کم جمعے کے دن سفید لباس پہن کر آیا کر۔ اگر مجھے خدمت کا موقع دو تو ایک سوٹ میں پیش کر سکتا ہوں، مجھے اللہ نے توفیق دی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا سفید کپڑے پہنو، یہ زیادہ اطیب ہے، اطہر ہے، اور اپنے مردوں کو کفن بھی سفید دو۔ میں نے آج دن تک کسی مردے کو رنگدار کفن میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا، سفید ہی پہناتے۔ اور مردوں کے لیے ہم نے جو لٹھا تجویز کیا ہے نا، زندگی میں ہم نے کبھی نہیں استعمال کیا، یہ میت کے لیے ہے۔
بس دیکھ لے۔ موبائل تو بہت قیمتی ہوتا ہے، گھڑی بھی قیمتی ہوتی ہے، راڈو باندھی ہوئی اتار لیں گے، انگوٹھی ہے اتار لیں گے، کپڑے ہیں اتار لیں گے، بنیان تک نہیں چھوڑیں گے، پھر بیڈ پر نہیں لٹائیں گے، تختے پر۔ نہیں سمجھے ہم نہیں سمجھے کہ ہمارے لیے کوئی اور بھی پیغام آنے والا ہے، کسی عمر میں آ سکتا ہے، کسی حالت میں آ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فرماتے کہ میں اس کے لباس کو دیکھ کر کہتا تھا، سوچتا تھا کہ یہ مقامی ہے، مسافر نہیں ہے، اگر باہر سے آیا ہوا ہوتا تو اس کا لباس اتنا صاف ستھرا نہ ہوتا، سفر کے آثار ہوتے، نہ بال اس نے روشن اور چمکدار ہوتے، لیکن اگر یہاں کا ہے تو ہم اس کو پہچانتے نہیں ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے یہ اجنبی ہے، گو و گو کی کیفیت ہے۔ ہاں سبحان اللہ۔ میں نے کیوں کہا سبحان اللہ؟ اور میرے یار کو بھی کسی نے نہیں پہچانا۔ کوئی کہتا ہے نور ہے، کوئی کہتا ہے بشر ہے، میں کہتا ہوں نور بھی نیچے، بشر بھی نیچے، یہ لامکان پر ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیا کہو گے؟ زمین پر ہو تو بشر ہے، آسمانوں پر ہو تو نور ہے، اور جو اس سے بھی اوپر نکل جائے وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں اس حدیث میں نہیں، دوسری حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے اجازت طلب کی، اس نوجوان نے، بڑا خوبصورت تھا، اور پھر سلام پیش کیا اور آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ بیٹھا کس طرح؟ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، یہ گھٹنے، اس کو رکبہ کہتے ہیں۔ اس نے اپنے دونوں گھٹنے بچھا دیے حضور کے مبارک گھٹنوں کی طرف، یعنی بہت قریب آ کر بیٹھ گیا، جس طرح آپ لوگ تشہد میں بیٹھتے ہیں نا، اس طرح بیٹھا۔ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، اور دونوں ہاتھ اپنے دونوں رانوں پر رکھ لیے۔ یہی تشہد کی صورت ہے نا، اتحیات بیٹھتے ہو، وہ اس طرح بیٹھا۔ کون؟ روح القدس، جبریل امین، صحابہ کو ادب سکھا رہے ہیں، بیٹھنے کا انداز بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے جس کی جناب میں فرشتوں کا سردار آئے، اجازت طلب کرے، سلام پیش کرے، اور گھٹنے بچھا کر بیٹھے اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھے، اس جناب کی کتنی عالی جناب ہے۔ اور بعض شارحین نے لکھا ہے کہ اپنے رانوں پر نہیں، حضور کے رانوں پر ہاتھ رکھے۔ یہ اور کمال ہے، یہ قرب کی انتہا ہے، یہ بے تکلفی ہے۔ یہ بتا رہے ہیں اے صحابہ، تم زمین پر میرے نبی کے پاس بیٹھتے ہو، سن لو، دیکھ لو، یہ صرف تمہارے ہی نہیں، یہ ملائکہ کے بھی سردار ہے۔ کس ادب کے ساتھ آ کر بیٹھے۔ وقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا اسم مبارک لے کر پکارا۔ اب یہ مسئلہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ آج حضور کو نام مبارک لے کر پکارنا علماء نے حرام لکھا ہے۔ کوئی شخص بھی حضور کا ذاتی نام مبارک لے کر ندا نہ کرے۔ مثلا یوں نہ کہے یا محمد، کیا کہے؟ مفسرین نے لکھا ہے یا رسول اللہ کہے، یا حبیب اللہ کہے،
یہ ادب ہے. آپ کسی بھی معزز آدمی کو پکارنا ہو تو نام نہیں لیتے. مثلا ضلع کا بڑا افسر ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ نام اس کا آپ کو معلوم ہے. لیکن ڈی سی صاحب، ایس پی صاحب، ایس ایچ او صاحب، خطیب صاحب، امام صاحب، قاری صاحب، تو معزز آدمی کا ذاتی نام نہیں لیا جاتا سوائے اللہ پاک کی ذات کے. اس کو جب پکاریں گے یا اللہ، ہم کہیں گے یا اللہ، کہے گا لبیک یا عبدی. اے بندے تو مجھے پکار رہا ہے، میں تیری پکار سن رہا ہوں، کیا کہتا ہے؟ میں حاضر ہوں. مانگ کیا مانگتا ہے؟ انشاءاللہ اگر موقع ملا میں آپ کے لیے ایک نیا تحفہ تیار کرا رہا ہوں، شاید اگلے جمعے آپ تک پہنچ جائے تو آپ کو سرور آ جائے گا. میں اپنی پوری زندگی کا نچوڑ آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں. سب مطالعہ اس میں ہے، سارا ذوق میرا اس میں ہے، سارا وجدان اس میں ہے. وہ لاہور تیار ہو رہا ہے، پریس میں ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے تک آ جائے گا، آپ انتظار کریں. رب کو پکارنا ہے تو کیسے پکارنا ہے؟ رب سے پیار کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ رب کے پیار کو سمجھنا ہے تو کیسے سمجھنا ہے؟ ہم غافل ہو جاتے ہیں. خدا کی قسم میرا خالق و مالک نہیں غافل ہوتا. ہر وقت بندے پر اس کی محبت کی نظر ہے، محبت کی نظر ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ حدیث آئندہ کے لیے رکھ دوں. جبریل بیٹھ گئے، سرکار سے سوال کر رہے ہیں، یا محمد کہا ہے. انہوں نے کیوں کہا ہے؟ وہ اوپر کے ہیں، وہ پابند نہیں ہیں نیکے احکام کے. یا اس وقت تک ممانعت نہیں آئی تھی. کون سی ممانعت ہے؟ قرآن یاد کرنے والے، پڑھنے والے. سنو، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اس طرح میرے رسول کو نہ بلانا، ادب کے ساتھ بلانا. لیجیے جی، تمہارے دو بزرگ اس ہندوستان کے سیاحت کے لیے نکل کھڑے ہوئے. ایک خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی، دہلی میں مزار ہے. خواجہ غریب نواز کے خلیفہ اور نائب ہیں. کس مرتبے کے ہیں؟ کوئی بابا فرید سے پوچھے. ان کے پیر و مرشد ہیں. اور یہ عجیب بات ہے، مرشد کی عمر تھوڑی ہے، مرید کی عمر زیادہ ہے. بابا صاحب کی عمر زیادہ تھی، خواجہ صاحب کی ابھی داڑھی مبارک بھی نہیں آئی. یہ خواجہ غریب نواز کا فیض ہے. جس بچے کو پکڑا قطب الاقطاب بنا دیا. زیادہ چکی چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، زیادہ محنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس بڑا خزانہ ہے، لے جا، دہلی میں بیٹھ، بادشاہ بھی تیرے قدم آ کر دبائے گا. شمس الدین التمش کا زمانہ تھا اور رات کو وہ سوتا نہیں تھا جب تک خواجہ صاحب کے قدم نہیں دے. اللہ اکبر. وہ کتابوں کے صفحے کھل گئے، یادیں آ گئی، پیارے لوگ سامنے آ گئے. میں خواجہ قطب الاقطاب کی مزار پر حاضری دے کر آیا ہوں. کچا مزار، آپ نے وصیت فرمائی تھی کھلے آسمان کے نیچے میرا مزار بنانا. اب دوبارہ جو میں نے کیا تو وہ اس پر پالکی بن چکی تھی. میں نے کہا غلط کیا ہے، جو آپ کا حکم ہے اسی پر پابند رہنا چاہیے. دوسرے دہلی کے بڑے بزرگ، وہ سہروردی سلسلہ کے ہیں، یہ چشتی ہیں، وہ سہروردی ہیں. پیار اتنا ہے کہ بھائیوں سے بھی بڑھ کر خواجہ قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے وصیت، حالانکہ وہ آپ سے عمر میں بڑے تھے اور آپ ان کا بڑا احترام فرماتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے بچے کو وصیت فرمائی تھی جب میرا سفر ہو جائے اور قبر تیار کرو تو خواجہ قطب صاحب کے قدموں میں قبر بنانا. چنانچہ آپ کے قدم مبارک کی طرف قبر بنی ہے، جس طرح نظام الدین اولیاء غریب نواز کے قدموں میں امیر خسرو کی قبر ہے. ہاں، یہ بھی کوئی بات سمجھنے والی ہے نا. کہتے مر گئے جی تو مٹی میں مل گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا. نہیں، وہ حکومتیں کر رہے ہیں، وہ زندہ ہیں.
اللہ کی قسم وہ زندہ ہیں، اس زندگی سے 1000 درجے بہتر زندگی ہے۔ دونوں بزرگوں نے پروگرام بنایا، چلو بھائی آج سیر کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں جی؟ پکنک منائیں، لاہور چلو وہاں فلاں چیز اچھی ہے وہ کھا کر آئیں۔ یہ ہمارے نوجوانوں کے اشغال ہے، شغل ہے، پیسہ رب نے دے دیا ہے، عقل نہیں دی۔ کبھی چنیوٹ آپ جائیں نا، وہاں ایک محل ہے 5 منزلہ، ایک 100 سال تقریباً اس محل کو ہو گیا بنا۔ آج اس کی قیمت تقریباً 46 کروڑ روپے ہے، اور جس نے وہ بنایا ہے اس کی جس دن شادی ہوئی اسی دن وہ فوت ہو گیا، اس کی قبر وہی بنائی گئی ہے۔ پھر اس کا بیٹا اس کے بعد بیٹھا، بیٹا ولیمے کے دن فوت ہو گیا، اس کی قبر وہی ہے۔ اس کے بعد اس کو یتیم خانہ بنا دیا گیا، لائبریری بنا دی گئی، جا کر دیکھو، دیکھنے والی چیز ہے۔ ہم لاہور داخل ہوتے ہیں، قلعہ ہمارا استقبال کرتا ہے، بہت بڑا قلعہ ہے۔ میں پوچھتا ہوں جنہوں نے تجھے بنایا تھا اپنی جان کی حفاظت کے لیے وہ کہاں گئے؟ قلعہ تو موجود ہے، وہ بادشاہ کہاں گئے؟ وہ تاج و تخت کے مالک کہاں گئے؟ یہ سرائے ہے، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، رب نے اگر پیسہ دیا ہے تو اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو، اپنی آخرت سنوارو، آخرت کا جو بینک ہے اس کا بیلنس بناؤ۔ دریا کے ساحل پر پہنچے، بیٹھ گئے، بھوک تھی بہت لگی ہوئی۔ درویش ہمیشہ فاقے کے ساتھ رہتے ہیں اور فاقے میں بڑی لذت آتی ہے۔ ایک درویش کئی دن فاقہ کر چکے تو ایک دن رونے لگ گئے۔ ان کے دوست سے پوچھا کیوں روتے ہو؟ بھائی بھوک بڑی لگی ہے۔ کہ تو کہتے کیوں بھوکے رہتے ہو؟ بڑی عجیب بات انہوں نے کی، کہنا میں اس رونے کے لیے بھوکا رہتا ہوں۔ نہیں سمجھے تم؟ یہ رونا میں تلاش کرتا ہوں، بھوک کی برداشت کی، یہ آج رونا آیا ہے۔ رونا رب کو بڑا پسند ہے، آنسو گرے دل کا شیشہ صاف ہو جاتا ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھے تھے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز۔ اس کو توڑ تاکہ جو آئینہ ساز ہے اس کی نظر پڑے، وہ مرمت کرے۔ ساحل دریا پر بیٹھے، بھوک لگی ہے، مولا کریم ہم تیرے مہمان ہیں۔ پہاڑ سے ایک بکری اتری، اس کے منہ میں 2 روٹیاں تھیں، اس نے آپ کے سامنے رکھی، بھاگ گئی۔ کھا لو جی، ایک تم کھا لو ایک میں کھا لیتا ہوں۔ آیا رزق؟ ہمارے پاس کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ ہم رزق کے پیچھے دوڑے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا موت اور رزق یہ خود آدمی کو تلاش کرتی ہے، نہیں تلاش کرنی پڑتی۔ ہم دکان ہی نہیں چھوڑتے، نماز ہی نہیں پڑھتے، کس کو بٹھائیں؟ زکوٰۃ ہی نہیں دیتے، حساب کرنے کے لیے دکان بند کرنا پڑے۔ نماز گئی، زکوٰۃ گئی، اسلام کے ارکان تو ہم نے مٹا دیے۔ اب کیا دیکھا؟ ایک بچھو ہے بہت بڑا، مبالغے کی حد تک بڑا، وہ پہاڑ سے بڑی تیزی کے ساتھ ہوتا، اس نے دریا عبور کیا، پار چلا گیا۔ ان دونوں بزرگوں نے سوچا کہ کوئی راز ہے اس میں، چلو ہم بھی دریا سے پار جاتے ہیں۔ پار چلے گئے۔ کیسے گئے؟ جس طرح میرے نبی کے صحابہ گھوڑے لے کر دریا سے پار ہو گئے تھے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ واقعہ ہے، آپ نے سنا پڑا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، تجھے پہچان جائیں تو پھر آسمان اور زمین کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ جب دریا سے پار گئے تو دیکھا ایک شخص درخت کے نیچے سویا ہوا ہے، مدہوش ہے،
اور اس پر سانپ حملہ کرنے والا ہے۔ اس بچھو نے جا کر سانپ کو ڈنگ مارا، سانپ ڈھیر ہو گیا، جس طرح آیا تھا انہی قدموں پر بچھو واپس چلا گیا۔ دشمن کے ذریعے ایک دشمن کو مار دیا۔ وہ سویا ہوا معلوم ہوتا ہے یہ تو بڑا کوئی کامل ہے، اس کی حفاظت رب یوں فرما رہا ہے۔ بس میری اس طرف توجہ آپ رکھیں اور دل میں بات بٹھائیں، دل میں بات بٹھائیں۔ یوں سمجھ لو یہ حدیث کی میں شرح بیان کر رہا ہوں۔ حضرت خواجہ قطب الاقطاب اور قاضی حمید الدین ناگوری اللہ تعالیٰ ان کے مزارات پر کروڑوں کروڑوں رحمت قیامت تک نازل فرمائے۔ ہمارے محسن ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے قبلہ کعبہ ہیں، ہمیں بہت کچھ دے کر گئے، بہت کچھ دے کر گئے ہیں۔ ہم احسان فراموش ہیں، بھول گئے اپنے محسن، بھول گئے کون تھے۔ بیٹھ گئے کہ یہ بیدار ہو تو ملاقات کریں۔ جب اس کی آنکھ کھلی اس نے دیکھا کہ سام میرے قریب مرا ہے، دو آدمی بیٹھے ہیں، انہیں خیال کیا انہوں نے مہربانی فرمائی سام کو مارا، جی آپ کا بڑا شکریہ، بڑا احسان، قدموں کو ہاتھ لگایا۔ انہوں نے فرمایا ہمارا کوئی شکریہ ادا نہ کرے، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں، اس کا شکر ادا کر۔ سارا واقعہ سنایا۔ بولو تو کون ہے؟ اس نے کہا جی میں کیا بتاؤں، مجھے اب بڑی شرم محسوس ہو رہی ہے، میں شراب پی کر سویا ہوا تھا، مدہوش تھا۔ اللہ کہتا ہے شراب پیو، حرام ہے۔ 4 صرف سزائیں شریعت نے مقرر فرمائی ہیں جس کو حد کہتے ہیں۔ 3 قرآن میں ہے، 4 حدیث پاک میں ہے۔ شراب کی سزا قرآن پاک میں نہیں ہے، حدیث پاک میں ہے، 80 کوڑے لگاؤ جو شراب پیے۔ وہ کہنے لگا میں تو شرابی ہوں، شراب پی کر سویا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے تیری حفاظت کی، تیرے دشمن پر ایک اور دشمن مسلط کیا، تجھے بچا لیا۔ سوچنے لگ گیا میں تو اس کا نافرمان تھا، اس نے میرے اوپر اتنی محبت کا اظہار فرمایا، اللہ کے لیے مجھے اس کا راستہ بتاؤ، مجھے اپنی مجلس میں لے لو، مجھے اپنا مرید بنا لو، مجھے اللہ کا نام سکھاؤ، اللہ کے راہ پر مجھے چلاؤ۔ آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں، میں کبھی اس کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ میں غافل تھا، اس کی نظر پھر بھی مجھ پر تھی۔ ہم سو جاتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں، رب فرشتے مقرر فرماتے ہیں ہماری حفاظت کے لیے۔ ہم رات کی تاریکی میں سفر کرتے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ ہمارا محافظ نہیں، رب فرشتے مقرر فرماتے ہیں میرے بندے کی حفاظت کرو، اس کے ساتھ چلو۔ رب سے پیار کریں، ہمیں وہ اپنی محبت عطا فرمائے۔ تو یہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ داؤد علیہ السلام کی دعا ہے، ہمارے نبی کریم نے اس کو پسند فرمایا، اللہ مرزقنی حبک، اے اللہ مجھے اپنی محبت نصیب فرما۔ جب اللہ کی محبت مل جاتی ہے سارے عیب ختم ہو جاتے ہیں، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، ہر قدم اللہ کی رضا کے لیے اٹھاتا ہے۔ تو یہ جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے 5 سوال کیے، انشاءاللہ زندگی ہوئی تو آئندہ جمعہ عرض کر